تو بیت المقدس فتح ہوا، وہاں کے بادشاہ نے کہا، وہاں کا جو سردار، اس نے کہا تمہارا سپہ سالار کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہ وہ تو مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا وہ مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں اور تم نے ہمیں فتح کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر سوائے رب سے کسی سے ڈرتا نہیں، وہ اللہ کے نبی کا چاہنے والا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی کے روب کو مانتا نہیں، وہ جو سامان پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو فرمایا، اس نے کہا ہم ہار تو چکے ہیں، یہ بھی زمانے میں زمانہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہار تو چکے ہیں، عیسائی تھے، انہوں نے کہا ہار چکے ہیں، لیکن ہم ان سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں، ان کو بلاؤ تاکہ بیت المقدس کی چابیاں انہیں دی جائیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، خط لکھا گیا۔ آپ نے بہت بڑا لشکر نہیں لیا، آپ نے بہت بڑی طاقت ساتھ نہیں لی، اپنا ایک غلام لیا اور اپنا ایک ذاتی گھوڑا تھا اسے ساتھ لیا، اور آپ نے غلام سے یہ معاملہ طے کیا۔ ہم کہتے ہیں نا خلفائے راشدین کا دور آ جائے، ریاست مدینہ، ایسے ریاست مدینہ بن جائے؟ ایسے تو ریاست مدینہ نہیں بنتی۔ آؤ صدیقی روح پیدا کرو، فاروقی روح پیدا کرو، حیدری جذبہ پیدا کرو، عثمان غنی کی حیا پیدا کرو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری عیش و عشرت کے بعد، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مدد اسی وقت آتی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب فلسطین سے زیادہ بندے تو ہم نے یہاں مار دیے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے مار دیے ہیں جی۔ ہم کشمیر بنانے نکلے تھے، ہم نے پاکستان کو کشمیر بنا دیا۔ تو پہلے خود جو ہے وہ نمونہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نکلے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، وہ حکمران ایسے تھے۔ حضرت عمر فاروق جب نکلے، ایک غلام ہے، ایک سپہ سالار، دنیا کے 3 حصوں پر حکومت کرنے والا بندہ، حضور کا سچا غلام، ریاست مدینہ کا مالک، ریاست مدینہ کا چوکیدار۔ حضرت عمر فاروق ایک ہی کپڑا ہے جس پر پابند لگے ہوئے، اور 7 غلام ہے۔ کہا غلام بات یہ ہے کہ میں تمہیں بیت المقدس تک، جو مدینہ سے کئی مہینوں کی مسافت پر ہے، میں تمہیں پیدل نہیں چلا سکتا، اگر سواری ہے تو ٹھیک، نہیں تو جتنا سفر میں کروں گا اتنا سفر تو بھی کرے گا۔ اگر 5 میل میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں تو لگام پکڑتا ہے، تو 5 میل میں لگام پکڑوں گا تو گھوڑے پر بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، ہمارے سپہ سالار ہیں۔ اب فرمائے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، محمد عربی کا جو غلام ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بددیانت نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب نکلے، جب بیت المقدس پہنچے، وہاں پہنچے نا تو باری غلام کی تھی۔ آپ نے فرمایا گھوڑے پہ بیٹھ، میں لگام پکڑتا ہوں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اب دشمن سامنے کھڑے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائے میں نے اپنا حق معاف کیا، فرمایا مجھے اللہ سے اپنے حق کی معافی لے کر دو، اگر تو گارنٹی ہے تو ٹھیک، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے اتنا سفر اس کا کیوں کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ایسے حکمران تھے۔ تو فرمایا کہ جب مدینہ بیت المقدس میں وہ گھوڑا آ رہا تھا تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے، زمانہ دیکھ رہا تھا، تاریخ لکھ رہی تھی کہ گھوڑے پر حضرت عمر فاروق سوار نہیں تھے، وہ غلام سوار تھا اور لگام پکڑی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے امیر المومنین جو ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنی بڑی طاقت جمع ہے اور یہ شکست کھا چکے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس پادری نے پوچھا، سپہ سالار نے پوچھا کہ یہ جو آ رہے ہیں، فرمایا یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے یہ ہمارے امیر المومنین کا نوکر ہے، اور جو گھوڑے کی لگام پکڑ کر آ رہا ہے یہی عمر فاروق ہے۔ اب وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے، یہ بیت المقدس تم نے فتح نہیں کیا، عمر فاروق کے جذبہ ایمانی نے کیا۔ تو یہ حالات بھی تھے، یہ معاملات بھی تھے۔